السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو الحمدللہ سلسلہ وار ہمارا درس جاری ہے، آج ایک پورے عنوان کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ازواج کے متعلق جاری تھا، اس کا یہ آخری حصہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک 11 امہات المومنین کی زندگی کے مختصر سے گوشے ہم نے سماعت کیے، اور اب با اختلاف روایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 کنیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف سے نوازا۔ کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ جو حضرت ریحانہ بنت شمعون ہے تو یہ نکاح میں تھی یا کنیز تھی، اس پر اختلاف کیا گیا ہے، لیکن ہم اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے اکثر سیرت نگاروں نے حضرت ریحانہ بنت شمعون کو کنیزوں میں ہی شمار کیا ہے۔ اس لیے جن حضرات کو اس کی مزید تحقیق چاہیے وہ محققین کے اقوال کی طرف رجوع کریں۔ یہاں کوئی تحقیق پیش کرنا مقصد نہیں ہے اور نہ میں کوئی محقق ہوں، بلکہ صرف اور صرف ازواج مطہرات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان کی زندگی کیا تھی کچھ گوشیں اشارتاً ہمیں مل جائیں، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ اور ازواج مطہرات کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا انداز تھا اور ازواج مطہرات کے ہم پہ کیا احسانات ہیں، بس اسی لیے ہم نے یہ آپ کے سامنے درس پیش کیا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے درس کی طرف کہ حضرت ریحانہ بنت شمعون جو ہے یہ قبیلہ بنو قریظہ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ لوگ بنو قریظہ جو تھے یہ یہودی تھے، اور ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر جنگ جو وہ ان کے ساتھ کی گئی، اور بعد میں کافی ان کا نقصان ہوا، اور جو مال غنیمت میں خواتین آئیں ان میں سے جناب ریحانہ بھی تھیں، اور جناب ریحانہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئیں تو چونکہ یہ بہت خوبصورت تھیں تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرضی کی گئی کہ آپ ان کو اپنے لیے مخصوص فرما لیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے لیے مخصوص فرما لیا۔ یہاں یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم چاہو تو اسلام قبول کر لو، اور اگر چاہو تو یہودیت پر رہو۔ حضرت ریحانہ نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ وہ یہودیت پر قائم رہیں، اور بہت دنوں تک وہ اسی حالت میں رہیں، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسی حالت میں رہنے دیا چونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو اختیار دیا تھا۔ دیکھیے کوئی عورت تو پہلی کمزور صنف نازک، اور وہ بھی کنیز ملکیت میں آتی ہے، اس پر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام زور زبردستی نہیں کرتے بلکہ اختیار دیتے ہیں، اس لیے کہ زبردستی ہمارے مذہب میں نہیں ہے، تو یا اسلام قبول کر لو یا اپنے پرانے مذہب یہودیت پر رہو، اور اس نے پرانے مذہب پر رہنا اختیار کیا۔ آقا علیہ السلام نے کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی زور نہیں دیا، کوئی مار پیٹ نہیں کی، بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔
پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مرتبہ یہ تمنا ہوتی تھی کہ کاش اتنی خوبصورت یہ خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے بچا لے اور یہ اسلام قبول کر لے۔ حضور علیہ السلام کی تمنا یہ تھی۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے درمیان۔ اتنے میں ایک صحابی جن کا نام حضرت ثعلبہ بن شعبہ ہے، وہ حاضر ہوئے، اور حاضر جب وہ آ ہی رہے تھے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ ایسے چمکنے اور دمکنے لگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی طرف توجہ کی، تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا اس خوشی کی وجہ؟ تو سرکار علیہ السلام نے حضرت ثعلبہ بن شعبہ کے آنے سے پہلے فرمایا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا وہ ریحانہ کے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں۔ اس خوشی میں جو ہے وہ میرا چہرہ یوں دمک اٹھا۔ اور پھر جناب ثعلبہ بن شعبہ تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ کہا، تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ یہ ریحانہ کی اسلام کی قبولیت کی خبر لے کر کے آ رہے ہیں، تو ایسا ہی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے اسلام کی خبر صحابہ کرام کو پہلے ہی دے دی تھی، اور پھر ان کے آنے کے بعد مزید اعلان فرمایا۔ یہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف تھا، اور امہات المومنین کی طرح حضور علیہ السلام نے ان کو جب شرف صحبت سے نوازا تو یہ اخلاق، کردار، تقوی، پرہیزگاری میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں یہ 5 ہجری میں آئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے 10 مہینہ قبل انہوں نے مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں یہ دفن کی گئیں۔ بہت اختصار کے ساتھ ہم نے کام لیا ہے، اس لیے کہ آج دونوں حضرات یعنی جناب ریحانہ اور جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر ہونا تھا، تو حضرت ریحانہ کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا۔ اب دوسری آقا علیہ السلام کی کنیز جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ حرم پاک میں آنے کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ جب حدیبیہ میں صلح ہوئی تو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ المکرمہ کے کفار کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اب ادھر سے صلح کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلح کے درمیان بہت سے کام کیے، جن میں سے یہ کہ بہت سارے جو آس پاس کے بادشاہ تھے ان بادشاہوں کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطوط روانہ کیے اور اپنے قاصد روانہ کیے کہ وہ بادشاہ اسلام قبول کر لے۔ تو انہی میں جو ہے وہ قبطیوں کا بادشاہ جو تھا اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دے کر حضرت سیدنا حاطب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے، تو جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا، سر پہ رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تو البتہ اس نے اسلام کی قبول نہیں کی، لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ اور پھر اس نے صحابہ کرام کی بڑی خاطر مدارت کی، 5 دنوں تک اپنے پاس رکھا، اور پھر ایک ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں پھر اپنی طرف سے خط بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے کچھ تحفے تحائف بھیجے، جس میں سے حضرت ماریہ قبطیہ تھی اور ان کی بہن سیرین تھی۔ اسی طرح ایک خصی غلام اور ایک خواجہ سرا، ان دونوں کی خدمت کے لیے روانہ کیا۔ اسی طرح سے ایک گدھا جس کو ہم دراز گوش کہتے ہیں، جس کا نام یافور تھا، آخری وقت تک ظاہری طور پر وہ حضور علیہ السلام اس پہ سواری کرتے رہے، اور جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس دراز گوش نے جو ہے وہ کنویں میں گر کر اپنی جان دے دی۔ تو یہ جو دراز گوش یافور نام کا تھا، یہ جو ہے وہ قبطیوں کے بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا۔ اسی طرح
ایک خچر جس کا نام دلدل تھا، اور پورے عرب میں اس وقت تک ایسا خچر نہیں تھا، وہ بھی بطور تحفہ بھیجا۔ ایک نیزہ اور 20 لباس اس نے جو ہے وہ بھیجے، اور بھی 1000 مسکال سونا، اس طرح سے بہت سی چیزیں، خوشبو وغیرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ لکھا کہ یہ جو 2 کنیزیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ایک ماریہ اور سیرین ہیں، یہ وہ ہے کہ یہاں پر قبطیوں میں، یعنی جو ہماری یہ بادشاہت ہے، ہماری جو حکومت ہے، ان میں یہ دونوں خواتین بڑی عزت دار اور بڑی پاک باز سمجھی جاتی ہے، تو یہ دونوں میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ تو جناب ماریہ اور سیرین جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئیں، تو حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی، خوبصورت رنگ تھا، گورا رنگ تھا، سرخی مائل اور گھنگریالے بال تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا حسن سے انہیں نوازا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے لیے اپنے پاس قبول فرمایا، اپنے پاس رکھا، اور جناب سیرین جو ان کی سگی بہن تھی، وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیا، جن سے حضرت حسان کے گھر میں عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یافور کا تذکرہ بھی سن چکے ہیں آپ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ جو خچر تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو اپنی سواری کے لیے خاص کیا تھا۔ آقا علیہ السلام کی وصال کے بعد مولائے کائنات اس پہ سواری کرتے تھے، اور مولائے کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ اس پر سواری کرتے رہے، اور وہ خاندان رسول میں وہ خچر رہا، حتیٰ کہ وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دور میں وہ خچر فوت ہوا۔ حضرت ماریہ حضور علیہ السلام کے یہاں رہیں، آقا علیہ السلام نے ان کو ازواج مطہرات جیسا ان کے ساتھ سلوک فرمایا، اور چونکہ یہ قبطی لوگ مصر کے جو ہے وہ عیسائی تھے، اور ان کا نسب بھی جو ہے وہ بڑا اعلیٰ تھا، اور اعلیٰ نسب کے یہ لوگ تھے، اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ خاندان حضرت سیدہ ہاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، تو یہ ان کے وہ والا نسب ہے، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور میرے فرزند ابراہیم کی والدہ یعنی ماریہ دونوں ایک ہی قوم سے ہے۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ جتنا رشک مجھے ماریہ پر آتا تھا، اتنا رشک مجھے کسی عورت پر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ماریہ کو حسن بھی دیا تھا اور سیرت سے بھی نوازا تھا۔ بڑی پاک باز اور نیک سیرت یہ خاتون تھیں، اور ان کی خصوصیت اور خاص بات ان کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئی، وہ ساری اولادیں صرف اور صرف ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے ہوئی، لیکن پھر بعد میں کسی ازواج مطہرہ سے حضور علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن یہ خصوصیت حضرت ماریہ قبطیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن پاک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام حضور علیہ السلام نے اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ اور جس وقت ولادت ہوئی حضرت سیدنا ابراہیم کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے مدینے والو، آج میرے گھر میں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میں نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ان کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ناموں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن یہاں بھی ہمیں اسوہ مل رہا ہے کہ اپنے بچوں کے نام بھالو بندر جیسے ناچنے والے ہیرو ہیروئن کے نام پر رکھنے کی بجائے اپنے بچوں کے نام
اپنے اجداد کے نام پہ، اپنے پرخوں کے نام پہ، اپنے اسلاف کے نام پہ، اور بالخصوص وہ اسلاف جو نیک متقی پرہیزگار تھے، خاص طور پر اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء علیہم السلام، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس بزرگ کی محبت میں ان کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو ان بزرگوں کے نام کی تاثیر ان بچوں پر ظاہر ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے نام اپنے اسلاف کے نام پہ رکھیں، بالخصوص جو ہے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام، ان کے نام پہ۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ یہ بندے کو بلاؤ، تو وہ آئے گا تو فرمایا جائے گا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا میرا نام فلاں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے بخش دو، یعنی اس کی بخش دیا گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے مولا کیوں؟ اس کو نام پوچھ کر جنت میں ارشاد ہوگا کہ اس کا نام میرے فلاں محبوب اور مقبول بندے کی نسبت سے رکھا گیا تھا، اس لیے اس نام کی وجہ سے اس کی مغفرت کی جا رہی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے تو خود بھی فرمایا کہ تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 بیٹے ہوں اور تینوں کا نام محمد ہو۔ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو اللہ اس پر بھی اور اس کے بچے پر، دونوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے سب بچوں کا نام محمد رکھیں۔ لیکن اب آپ کہیں گے پہچان کیسے ہوگی؟ تو پہچان کا طریقہ یہ ہے، پیدائشی نام، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، پیدائشی نام محمد رکھتے تھے، پھر پہچان کے لیے کبھی حسن کہہ دیا، پہچان کے لیے کبھی عبداللہ کہہ دیا، کبھی عبد الرحمن کہہ دیا، تو یعنی محمد عبداللہ، محمد عبد الرحمن، محمد حسن، محمد حسین، محمد علی، یعنی محمد رہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دوسرے سب نام پہچان کے لیے ہو۔ لیکن جو پہچان کے لیے بھی ہونا تو وہ عینی ٹینی نہ ہو، بلکہ پہچان کے لیے بھی جو نام ہو بڑے خوبصورت ہو۔ اس لیے کہ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو کوستے ہوں گے بیچارے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا کہ ہمارے نام پتہ نہیں کیسے کیسے رکھ دیے۔ تو اس لیے ایسے خوبصورت نام رکھو، بامعنی اور اچھے نام رکھو تاکہ آپ کے بچے آپ کو دعا دے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے کہ جب بچہ پیدا تو اس کا اچھا نام رکھو، اس کی اچھی تربیت کرو اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دو۔ اس لیے اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ جس دن حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام جب مبارکباد دینے کے لیے آئے تو اس طرح سلام کیا، السلام علیکم یا ابا ابراہیم، یعنی یا ابا ابراہیم کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ سلام کیا۔ اس طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ یعنی سیدہ ماریہ قبطیہ نے بڑی شان پائی۔ جس دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ساری ازواج رشک کر رہی تھی کہ کاش کی سعادت ہمیں نصیب ہوتی کہ ہم نبی پاک کے بیٹے کی ماں بنتی، اور بالخصوص حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ یہ دونوں خاص رشک کرتی تھی حضرت ماریہ کی قسمت پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف حضرت ماریہ قبطیہ کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے حصہ عطا فرماتا ہے۔ 7ویں دن آقا علیہ السلام نے عقیقہ بھی کیا، ان کے بال بھی اتروائے، ہم وزن چاندی گربہ مساکین میں تقسیم فرمائی، اور جو ہے وہ پھر بالوں کو زمین میں دفن کروا دیا۔ پھر اب چونکہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے گھر بہت عرصے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو مدینہ منورہ کی ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ دودھ پلانے کا شرف وہ حاصل کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بھی جو ہے وہ جس خاتون کو نصیب فرمایا، اور وہ بڑی خوش بختی کا اس پر وہ کرتی تھی حضرت ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم ان کے گھر دے دیے گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے
دور کے فاصلے پر ایک نخلستان میں تھا، اور وہ نخلستان کسی اور کا تھا۔ حضور علیہ السلام نے دودھ پلانے کے عوض میں وہ پورا نخلستان جو ہے وہ یعنی کہ ان کو عطا فرما دیا تھا، دے دیا تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام گاہے گاہے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ام بردہ کا جو شوہر تھا وہ لوہار تھا، اور وہ جو ہے وہ لوہے کی بھٹی سے جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام جب جاتے تھے تو پورے گھر میں دھواں بھرا رہتا تھا، پھر بھی اپنے شہزادے کو لے کر حضور بہت پیار کرتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام سے زیادہ اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنے بچوں سے پیار تو سبھی کے لیے تھا، لیکن گھر والوں کے لیے خصوصی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت علیل ہو گئی، اور صرف جو ہے وہ 16 مہینے کی عمر میں حضرت سیدنا ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اور جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں جبکہ آپ نے ہمیں رونے سے منع فرمایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ محبت کے آنسو ہے، میں نے تمہیں جو رونے سے منع فرمایا وہ نوحہ کرنا اور بین کرنا یعنی چیخ پکار کر کے اللہ کی شکایت کرنا، اس طرح رونے سے منع فرمایا ہے۔ اگر خاموش آنسو بے تکلف کسی کی آنکھ سے نکلتے ہیں تو اسلام میں اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے، اور محبت کے تقاضے میں آنسو نکلتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا جب وصال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ابراہیم حیات ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہ وہ نبی ہوتے، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غمگین رہتی تھی، لیکن ایک روایت کے مطابق اس غم کی تاب نہ لا کر حضرت ماریہ قبطیہ نے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے وہ وصال فرمایا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں آپ کا وصال ہوا 16 ہجری میں، اور سیدنا فاروق اعظم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تمام اہل مدینہ کو اس میں جمع فرمایا، اور جنت البقیع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس اور مطہر کنیز کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختصر سے حالات تھے، اور آج یہ سلسلہ ازواج مطہرات کا ہمارے درس میں مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام مقدس مطہر ازواج مطہرات کی خیرات عطا فرمائیں، ان کا صدقہ عطا فرمائیں۔ میری گزارش ہے کہ ان ناموں کو یاد کریں۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا نام، حضرت عائشہ صدیقہ کا نام، حضرت ام سلمہ کا نام، حضرت حفصہ کا نام، حضرت جویریہ کا نام، حضرت زینب بنت حجش کا نام، حضرت زینب بنت خزیمہ کا نام، اسی طرح حضرت سیدہ صفیہ کا نام، اسی طرح حضرت سیدہ جویریہ کا نام، اسی طرح حضرت سیدہ میمونہ کا نام۔ ان تمام ازواج مطہرات کے ساتھ پھر حضرت ریحانہ اور حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ، ان ساری ازواج مطہرات کا نام یاد کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کے وسیلے سے دعا کریں۔ میں اکثر اپنے قائد، اپنے امیر محترم سے سنتا ہوں کہ جب بھی کوئی بلا، کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مان لینا چاہیے، کیونکہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نظر مان لی جاتی ہے، چونکہ بارگاہ رسالت میں ان کی بڑی شان تھی اور بڑی محبوب تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ تو حضور علیہ السلام نے جن کے لیے قبر کھودی، اپنے ہاتھوں سے جنہیں دفن کیا، حضور علیہ السلام نے کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ماں خدیجہ سے پیار کتنا تھا
کہ ان کے وصال کے پورے سال کا نام حضور علیہ السلام نے عام الحزن رکھا۔ دیکھیے ایک چیز ہے، کسی دن کو بطور غم، کسی دن میں غمگین ہونا الگ بات ہے، کسی دن میں غمگین ہونا الگ بات ہے، اور اس دن کا نام یوم الحزن رکھ دینا ایک الگ بات ہے۔ بھئی غمگین تو آدمی ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ماں خدیجۃ الکبریٰ سے کس قدر پیار تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے سال کا نام عام الحزن رکھا۔ حالانکہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کے ساتھ مولائے کائنات کے والد حضرت ابو طالب کا وصال بھی ہوا تھا، تو دونوں وجوہات تھی، تو پورا وہ جو ہے وہ آپ سیرت میں اور تاریخ میں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ عام الحزن رکھا، چونکہ اس وقت میں حضرت خدیجہ پہ بات کر رہا ہوں تو اسی لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ عام الحزن پورے سال کا نام رکھا اور غم کا سال اس کو قرار دیا۔ آج بھی تاریخ میں، سیرت میں اہل سیر نے اس سال کو عام الحزن کے نام سے ہی یاد کیا ہے۔ تو یعنی کتنی محبت تھی کہ پورے سال کو عام الحزن آقا علیہ السلام نے قرار دیا۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد جیسے ان کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، تو اگر کوئی ایسی مشکل گھڑی آ پڑتی ہے تو جیسے ہم کبھی حضور غوث پاک کی نظر مانتے ہیں، حضرت غریب نواز کی نظر مانتے ہیں، سید سالار مسعود غازی کی نظر مانتے ہیں، اسی طرح حضرت جو ہے وہ بابا شرف الدین یعنی حضرت بو علی شاہ قلندر کی نظر مانتے ہیں، مختلف بزرگوں کی نظر مانتے ہیں۔ یہ بات میں سنیوں سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ دلیل مانگتے ہیں میں ان سے بعد میں گفتگو کروں گا، وہ بعد میں بات ہوگی، لیکن جو اہل عقیدت ہے، اہل محبت ہے، ان سے بات ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگ ان کی بھی نظر مانیں، ماں خدیجہ کی، ماں عائشہ کی، اس لیے کہ یہ اور ازواج مطہرات کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے، اور تمام ازواج مطہرات میں جو حضرت خدیجہ کو چاہا ہے وہ بالکل الگ بات ہے، حضرت ماں عائشہ کو ان کے بعد جو چاہے وہ بھی ایک الگ بات ہے۔ تو ان کے ناموں سے دعائیں کریں، ان کے نام کے وسیلے سے دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بزرگوں سے ہماری نسبتوں کو مضبوط فرمائے، اور آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام ازواج بالخصوص حضرت خدیجۃ الکبریٰ ماں عائشہ کے صدقے میں اللہ اس بلا کو، اس وبا کو ختم کر دے، اور اللہ اس بلا وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی، لغزش، خطا ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔